ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعضهم وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 34. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں. اس موضوع کو ہم دیکھیں گے، یعنی آج ہم جو خاندان کی ترتیب اور تنظیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ اچھے قوام کی صفات کیا ہوتی ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ گھر کے اندر جو سکون، اطمینان اور بچوں کی بہترین تربیت اور دیگر چیزیں مطلوب ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاندان کی تنظیم کس طرح سے کرتا ہے، کس کو مینیجر بناتا ہے اور کس کو کس پہ کیا فضیلت دیتا ہے اور کس کو کیا مقام دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے چند اصولی باتیں ہم سمجھیں. سید قطب شہید فی ظلال القرآن جلد 2 میں لمبا مضمون اس پہ لکھا ہے خاندان اور قوامیت کے بارے میں، اس کو پڑھیے گا. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ کتاب کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے، اور حقوق الزوجین. تو ان سب کا مطالعہ ہم کریں تاکہ ہمیں ان چیزوں کی تفصیلات کا علم ہو. یہاں ہمارے پاس وقت کم ہے لہذا مختصر دیکھیں گے. تو بنیادی بات جو علماء کی جو تحریریں ہیں ان سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں دونوں صنفوں کے درمیان کوئی وہاں مقابلہ نہیں ہے. پہلی بات کوئی متحارب یہ نہیں ہے ایک دوسرے کے، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے کہ دونوں اپنے اپنے جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہو. نہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کے مفادات پہ حملہ آور ہو، اور نہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ مرد کے جو مفادات ہیں ان کو حریصانہ نگاہوں سے دیکھے. اور نہ دونوں اسلام کے اندر اور خاندان کے اندر جو ماڈل اسلامی خاندان ہے اس میں دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ٹو میں نہیں رہتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں ممکنہ مساوات رکھی ہے، اور اس کے ساتھ جو بنیاد ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام ممکنہ مساوات تو ہے، لیکن اصل جو بنیادی اصول ہے وہ عدل اور توازن ہے. اور عدل اور توازن اور مساوات میں فرق ہے. عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے. مساوات ہوتی ہے برابری کہ ایک بکری کو جتنا چارہ دینا اتنا ہی ایک گائے کو دیں، یہ مساوات ہوگی. لیکن عدل کیا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے. تو اسی طرح مساوات کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایک کام جو ہم گھوڑے سے لیتے ہیں وہی کام ہم بکرے سے بھی لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو عدل اور توازن پہ قائم ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، اور ممکنہ مساوات اللہ نے رکھی ہے. اور جو فطری تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی، وہ فطرت اور صلاحیت اور طاقت کے مطابق کی ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ادارے کی تشکیل کرتا ہے اور تنظیم کے احکامات خود دیتا ہے. کسی پہ نہیں چھوڑے، اس ہم پہ نہیں چھوڑے، انسانی نفس اور انسانی خواہشات پہ نہیں چھوڑے، اور کسی ادارے پہ نہیں چھوڑے، کسی حکومت پہ نہیں چھوڑے کہ وہ ان چیزوں کو طے کرے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو نظام بناتا ہے، جو نظام اس نے بنایا ہے خاندان کا، پورے توازن کے ساتھ، قانون فطرت کے تمام پہلوؤں کی رعایت کے ساتھ، اور دونوں صنفوں میں ممکنہ مساوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. اور اس آیت کی روح سے اللہ فرماتا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ جو ہے، دفتر ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ کسی مینیجر اور سربراہ کے بغیر نہیں چلتا. اور یہ بھی واضح ہے کہ جیسا سربراہ ہوگا اسی طرح کا ادارہ ہوگا. جس طرح کی اس کی صفات ہوں گی ویسی ہی صفات جو ہیں وہ نیچے پیدا ہوں گی. اگر وہ بہت سخت مزاج کا ہے تو نیچے لوگوں کے اندر بھی ویسی چیزیں پیدا ہوں گی. نرم مزاج کا ہے تو ویسی چیزیں پیدا ہوں گی. تو گھر اور خاندان کا ادارہ سب سے اہم ادارہ ہے، سب سے اہم کارخانہ ہے. یہاں نسل انسانی تیار ہوتی ہے جس پہ سارے معاشرے کا انحصار. اس کارخانے سے معاشرے کو کیسے کارندے ملتے ہیں، کس طرح کی نسل جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہے. تو اس ادارے کے لیے مینیجر بناتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو کمپیٹیبلٹی دیکھی، صلاحیتیں دیکھی، اور فرائض و واجبات جو دونوں پہ ڈالے، وہ دونوں کی جو صلاحیتیں تھیں، جو ان کے اندر اللہ نے ہارمونز ڈالے ہیں، ان کے مطابق اللہ نے ان کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں. وہ خالق ہے اور وہ مالک. ہم ان ہارمون سے اور ان جین سے صرف نظر کر کے اور کچھ اور مطالبے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں جو لگائی ہیں وہ اسی حساب سے لگائی ہیں. تو مرد کو قوام بنایا. مرد کی فطرت کے اندر اللہ نے اس کی جینیٹکس کے اندر سخت جانی رکھی، مضبوطی رکھی. وہ جلد متاثر نہیں ہوتا چیزوں سے، نتائج پہ غور کرتا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے. اس کے اندر قدرتی غیرت اور بہادری رکھی ہے، اور اس کے اندر فیصلہ سازی کی قوت زیادہ رکھی ہے. تو اس کو اس سیٹ اپ میں وہ ذمہ داری دی ہے کہ اسے گھر کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے مینیجر اس کو بنایا کہ جس کے اندر یہ بھاری جو ہارمونز تھے وہ رکھے تھے، سخت جانی رکھی تھی، اسی کو مینیجر بنایا. اور عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے نرمی، مہربانی، شفقت رکھی. وہ جلد متاثر ہو جاتی ہے،
ہم جو خواتین ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آنسو بھی بہت جلدی نکلتے ہیں، ہم خوش بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی جو فوری ضروریات تھیں، کیونکہ اس کو بچوں کے لیے ان جذبات کی ضرورت تھی، اگر وہ بھی سخت جان اور سخت دل ہوتی، بچہ روتا رہتا، وہ رات کو اٹھتی نا اس کو فیڈ کرنے کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے، یا اس کے اندر اللہ نے اگر اس طرح کے جذبات نہ رکھے ہوتے تو اپنے بچے کی گندگیاں بھی صاف نہ کرتی، وہ اس کی کیئر بھی نہ کرتی، تو اللہ نے جلدی متاثر ہونا اس کے اندر رکھا اور فوری فیصلے کی اس کو قوت دی کہ وہ جلدی جلدی فیصلہ کرے کہ بچے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے لیے کیا کرنا ہے، وہ جلدی رد عمل ظاہر کرتی ہے، اور تھوڑا سا اس کو اس لحاظ سے کمزور بنایا کہ تھوڑی سی اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ ڈر بھی جلدی جاتی ہے، وہ جانوروں سے بھی ڈر جاتی ہے۔ استثناء موجود ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو عورت کے اندر اس طرح کا مزاج ہے پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت پہ جو ذمہ داری رکھی وہ گھر کی رکھی، بچوں کے لیے جلد از جلد متاثر ہونے کی، ان کی ضروریات پوری کرنے کی، ان کی تربیت کی، اور اسے گھر میں آل ان آل بنایا، اسے گھر کی ملکہ بنایا، باہر کے کاموں سے اسے بالکل چھوٹ دی ہے۔ تو مرد کو ذمہ باہر کے کام کمانا، اب ایک دور تھا اسے شکار کر کے لانا پڑتا تھا، اب بھی مرد کو محنت کر کے کما کے لانا پڑتا ہے، وہ مزدوریاں کرتا ہے، مکان بناتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، بھٹوں پہ کام کرتا ہے، اور دفاع کا جو کام ہے وہ کرتا ہے، وہ جنگیں کرتا ہے، وہ چوکیداریاں کرتا ہے، یہ سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے، کیونکہ اس کو صلاحیتیں وہ والی دی ہیں اور اس کو قوام بنایا۔ تو ذمہ داریوں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی کی ہے اور نہ کسی فریق کے ساتھ کمی رکھی ہے، اس نے بالکل اس منشا کے مطابق جس طرح اس نے انسانوں کو بنایا یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ کہتے ہیں جی گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہونے چاہیے، دونوں پہیے ایگزیکٹلی برابر ہونے چاہیے ورنہ گاڑی نہیں چلے گی، لیکن دونوں پہیے اگر آپ گھر کی ایک سائڈ پہ لگا دیں گے، گاڑی کی ایک سائڈ پہ لگا دیں گے، تب بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو دونوں پہیوں کا توازن کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ ہونا ضروری ہے، تب بھی زندگی کی اور تمدن کی گاڑی چلے گی۔ اس لیے اللہ نے دونوں کی ذمہ داریاں الگ لگائیں، ایک کو باہر کی ذمہ داری دی اور ایک کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی، اور دونوں کو اس پہ اطمینان دلایا کہ جو بھی تم کرو گے تمہیں اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ لیکن قوام کی ذمہ داری قدرے بڑی اس لحاظ سے ہے کہ اس نے پورے ادارے کو دیکھنا ہے اور پورے ادارے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور ادارہ چل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی نگران نہ ہو۔ اگر ادارے کا کوئی مینیجر نہیں ہوگا تو وہ ادارہ رک جائے گا۔ اسکول کے اندر پرنسپل ہی نہیں ہوگی، آپس کی کچھ اپکلش ہو جائے پرنسپل اور وائس پرنسپل کی تو بھی ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مینیجر کا ہونا، اس کا اچھا مینیجر ہونا اور اس کا اس قابل ہونا کہ وہ اپنا فرض ادا کر سکے، تبھی ادارہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے گا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں گھر کے ادارے کے اندر بھی، اگر کہیں کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا وہ اتنا نااہل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا، نشئی ہے، لاپرواہ ہے، غلط کار ہے، گمراہ ہے، تو اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو معاشرے کے کمزور طبقات گنوائے ہیں وہ بیوہ اور یتیم ہے۔ تو بیوہ کیوں کمزور گنی جاتی ہے؟ کہ اس کا جو قلعہ تھا، حصان تھا اس کے اوپر، وہ دنیا سے اٹھ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا کہ گھر کا ایک مینیجر ہو، لیکن قوامیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوام جو ہوگا وہ عورت کی یا اپنے جو ذیلی اس کے لوگ ہیں ان کی نفی کر دے۔ قوامیت کا مطلب ہرگز عورت کی شخصیت کی نفی نہیں ہے، اہل خانہ کی شخصیات کی نفی نہیں ہے۔ قوامیت کے ادارے کو توازن اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ خرابی کہاں پہ آئی کہ مشرق میں مرد نے اس کا غلط استعمال کیا۔ مشرق کا مرد کہیں، سب نہیں، کہیں پہ جلاد بن گیا، اس نے عورت پہ ستم توڑے، مارا پیٹا، زیادتیاں کی، بچوں کے لیے قہر بن کے نازل ہوا، جو بچوں کے ساتھ لاڈ اور پیار نہ کر سکے۔ ہمارے سامنے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کو ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ، وہ کیسے اچھے قوام تھے اور اچھا قوام کیسا ہوتا ہے۔ اور مغرب نے اس ادارے کو تباہ کر دیا اس لحاظ سے کہ اس نے قوامیت کی نفی کر دی۔ عورت کھڑی ہوگی اور اس نے کہا کہ کون قوام، میں تو خود کماتی ہوں اور میں خود اپنی ذمہ دار ہوں اور میں تو کسی کی جو نگرانی ہے اس کو قبول نہیں کروں گی۔ تو اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، عورت آزاد ہو گئی، شہوت رانی عام ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوئے ظاہر ہے ان کا بھی کوئی والی وارث نہ رہا، معاشرتی انتشار ہوا۔ تو اسلام ان دونوں کے ٹھیک درمیان عدل کا نظام قائم کرتا ہے، اور ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے افعال کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام کا نام ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کی پابندی کا نام ہے۔ اسلام میں قوام کی ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم فطری تقسیم ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہیں بھی ڈی گریڈ نہیں کیا۔ گھر کی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسے ملازمہ نہیں بنایا کہ اس کو اجرت دی جائے گی گھر کے کام کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے
گھر کی ملکہ بنایا. اور شوہر کی ذمہ داریاں جو ہیں کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نان نفقہ بھی دے اور اس کی دیگر ساری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرے. عورت کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے. المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، کہ وہ راعیہ ہے، وہ نگران ہے. وہو مسئولہ، اور وہ اپنی حکومت کے دائرے میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے. کہ اس کی جواب دہی یہ نہیں ہوگی کہ تم نے باہر کتنے ٹریکٹر چلائے یا کتنی بسیں چلائے. مارے گا تو کرے، وہ ظاہر ہے اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ممنوع نہیں کیا کہ جی عورت باہر ہی نہ جائے، جاب نہ کرے، کام نہ کرے، اس کو کوئی شوق ہے تو اس کو پورا نہ کرے. وہ کر سکتی ہے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ہاں جو بالکل مردوں کے دائرے ہیں وہ ناپسندیدہ ہے عورت کے لیے، لیکن یہ کہ جو کچھ کرنا چاہے دینی دائرے کے اندر رہ کے باہر جا کے کر سکتی ہے. اور ہم سب کر رہے ہیں. ہم مطلب ہر میدان میں ہماری خواتین، جو اچھی مسلمان خواتین ہم دیکھ رہے ہیں تمام مسلم معاشروں کے اندر، وہ موجود ہیں الحمدللہ. ڈاکٹرز اور ٹیچرز تو خیر ہے ہی میدان ایسا کہ جس میں عورتوں کو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپرینیورز ہیں، تجارتیں کر رہی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، اپنے ان کے ادارے ہیں جن کو بڑی اچھی طرح سے وہ چلا رہی ہیں. تو بہت کچھ ہم عورتوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور عورت کے لیے کہیں بھی ممنوع نہیں ہے سوائے جو کہ اللہ نے ممنوعات قرار دے دی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایسے تمام فرائض سے سبکدوش کیا ہے جو بیرون خانہ کے امور سے تعلق رکھنے والے ہیں. مثلا نماز جمعہ اللہ نے اس پہ واجب نہیں کی، اس پہ جہاد فرض نہیں کیا، جنازوں میں شرکت ضروری نہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے روز کی نمازوں میں باجماعت نماز بھی اس پہ فرض نہیں ہے جو کہ مردوں پہ لازم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے تو اندازہ ہوگا جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ جب خواتین بھی مسجد جاتی ہیں تو ان کے لیے کتنا ممکن ہوتا ہے کہ وہ اچھے کھانے بھی بنائیں، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کریں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں. بلکہ فجر کی نماز میں جانا چھوٹے بچوں کے ساتھ مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں مرد فجر کی نماز میں چلے جاتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی کیونکہ بچوں کو کہاں چھوڑ کے جائیں، اور سوتے ہوئے بچے کو اٹھا کے لے کے جائیں گی تو سب کی نماز خراب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان چیزوں سے مستثنا کیا ہے. اگرچہ وہ جمعہ پڑھنا چاہے وہ جا سکتی ہے، منع نہیں کیا، لیکن اس پہ واجب نہیں کیا. وہ باجماعت نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہے. جہاد میں جا کے استثنائی حالات میں وہ خدمت کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے یہ چیزیں اس پہ فرض نہیں کی کیونکہ اس کی ذمہ داری گھر کے اندر رکھی تھی. اور اللہ نے اگر اس کو فرض کر دیا ہوتا تو اور گھر کا نظام چلنا بہت مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی سوسائٹی میں عورت کو بڑی بلند حیثیت دی ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی. اور مسلمان عورت کے لیے دنیا اور دین میں مادی، عقلی اور روحانی حیثیت سے عزت و ترقی کے سارے دروازے کھلے اور تمام بلند مدارج تک وہ پہنچ سکتی ہے جہاں تک مرد پہنچتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم دیکھتے ہیں، دوسری امہات المومنین کو دیکھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں. تاریخ کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو ایک اتنے بلند معیار پہ پہنچی ہیں کہ جہاں پہ مرد بھی نہیں پہنچ سکے. مغرب کی عورت کو اگر آج جھنڈے لے کے باہر نکلنا پڑا ہے تو کیوں؟ کہ اس کو وہ حقوق ملے نہیں جو حقوق 1400 سال پہلے اسلام نے دے دیے تھے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ حقوق گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور آج بھی مغرب کے اندر گھر کی ملکہ کی کوئی عزت نہیں ہے. شوہر کی بیوی یا بچوں کی ماں یا اصلی اور حقیقی عورت کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اس لیے کیا ہے کہ ان کی عورت بھی اس عزت کو مانگنے کی بجائے وہ چیزیں مانگ رہی ہے جو کہ مرد کی ہیں. تو کیونکہ وہ عزت ہی اس کو دیتے ہیں جسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پردہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اگر عزت ہے تو مرد مؤنث کی یا ظن مذکر جو جسمانی حیثیت سے تو عورت ہے مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے وہ مرد بن جائے اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کے کام کرے. تو یہ پھر عزت عورت کی تو نہیں ہے، یہ تو مرد کی ہے. اس عورت کی عزت ہے جو مردانہ وار کام کرے گی، اس کی تو نہیں ہے کہ جو اپنی نسائی جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو زنانہ صفات دی ہیں اور اس کی جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں ان کو برے کار لائے گی. اس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ گھر کے اندر کے کام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کرتی ہے تو اس کو اجرت دی جائے ڈومیسٹک ورک کی. تو اجرت لینے والی تو ملازمہ بن جائے گی. تو ملازمہ نہیں، ملکہ. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ملکہ بنایا. تو یعنی یہ میری باتیں شاید آپ کو عجیب لگیں لیکن مولانا نے اس پہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ مغربی عورت اگر مردانہ لباس پہن کے فخر محسوس کرتی ہے کیونکہ زنانہ لباس میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہے، لیکن مرد تو کوئی نہیں زنانہ لباس پہن کے اپنے آپ پہ فخر کرتا. اور مرد کے لیے تو بیوی بننا یا گھر کے کام کرنا وہ تبھی بھی اس میں عزت نہیں سمجھتا، اپنی ذلت ہی سمجھتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر آج کی جدید معاشرت نے کوئی عزت اگر دی ہے عورت کو تو وہ مرد بنا کے دی ہے، جبکہ اسلام عورت کو تمدن اور معاشرت میں اس کے فطری مقام پر رکھ کر ہی عزت اور شرف اور مرتبہ عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو انوثیت کا درجہ ہے، عورت کا درجہ ہے،
ہے اس کو بلند کیا ہے، اور ہم اس بات پہ اعتماد رکھیں کہ اسلامی تمدن میں عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر اللہ تعالیٰ الگ الگ ان سے وہی کام لیتا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، اور پھر دونوں کو اسی جگہ پہ رکھتے ہوئے عزت اور ترقی اور کامیابی کے یکساں مواقع وہاں پہنچاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں عورت اور مرد دونوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں، اور تعمیر تمدن کے لیے دونوں کی یکساں اہمیت ہے، اور دونوں اپنے اپنے دائرے میں جو خدمات انجام دیتے ہیں، مرد گھر سے باہر اور عورت گھر کے اندر، وہ یکساں مفید اور یکساں قدر کی مستحق ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک بہت تاریخی جملہ لکھا ہے کہ اسلام میں نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے اور نہ انوثیت میں کوئی ذلت ہے، کہ مرد ہونے میں کوئی خاص شرف نہیں ہے اور عورت ہونے میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ اگر اس کو ایک درجہ دیا ہے تو وہ ذمہ داری کا دیا ہے، اس کی ڈیوٹی ایک بڑھائی ہے کہ اس کو قوام بنایا ہے تو ڈیوٹی بڑھائی ہے اس کی، اور اس ڈیوٹی کے لیے اتنا ہی مسئول ہوگا اور اتنا ہی اس کا حساب بھی ہوگا۔ تو عورت کے لیے عزت اس میں ہے، ترقی اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی فطری ذمہ داریاں انجام دے، اور مرد کے لیے ترقی اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی فطری ذمہ داریاں انجام دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فطری تقسیم ہے جو قرآن کے اندر اللہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر اور بھی آیات ہیں، لیکن اہم ترین آیت جو ہے وہ یہی ہے جو خاندان کی تنظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے، ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے ہے اور صلاحیتوں کے لحاظ سے، اور دوسری اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے، اور اللہ نے عورت کو بالکل محفوظ مطلب اس چیز سے مستثنا کیا ہے کہ وہ ضرور کمائے۔ اگر وہ کمائے، اگر وہ چاہتی ہے کمانا، تو پھر بھی اس پہ گھر کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی خوشی سے خرچ کرے گی تو وہ صدقہ ہوگا، اپنے بچوں پہ کرے گی، اپنے شوہر پہ کرے گی تو اس کو اس کا الگ اجر ملے گا، لیکن اس کے کمانے کی صورت میں بھی جو اصل ذمہ داری ہے وہ مرد ہی کی ہے، کیونکہ اللہ نے اسی سے حساب لینا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس پہ اطمینان حاصل کر سکیں، کیونکہ آج جو مختلف استعماری ایجنڈے ہیں ان میں اسی چیز کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کی عورت جس طرح سے پریشان ہے اپنے عورت ہونے پہ، ہماری عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بہترین حقوق دیے تھے، وہ بھی اس بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم عورت کیوں ہیں۔ تو اپنے عورت ہونے پہ فخر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔